بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میرا نام محمد رشید ناصر ہے اور میں ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت ششم کا مضمون اردو پڑھیں گے اور آج کا ہمارا عنوان ہے اسکول میں پہلے دن کا منظر۔ یہ ایک مضمون ہے، آئیے باقاعدہ اب اس کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج کے اس سبق سے ہم جو تدریسی مقاصد حاصل کریں گے ان میں سب سے پہلے مضمون کی صنف سے آگاہی، اس کے بعد مضمون نویسی میں مہارت اور آخر میں موضوع کے لحاظ سے تیاری، تاکہ آپ امتحانی نقطہ نظر سے اس قابل ہو جائیں کہ مضمون آسانی سے لکھ سکیں۔ طریقہ تدریس کچھ یوں ہوگا، سب سے پہلے مضمون نویسی کا تعارف کروایا جائے گا، اس کے بعد مضمون نویسی کے چیدہ اصول یعنی اہم نکات بیان کیے جائیں گے، پھر مضمون کے حصے بیان کیے جائیں گے، اس کے بعد تمہیدی پیراگراف پر بحث ہوگی اور آخر میں جو آج کا ہمارا عنوان ہے یعنی اسکول میں پہلے دن کا منظر، اس کے اہم نکات بیان کیے جائیں گے۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے مضمون نویسی کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ مضمون نگاری اردو نثر کی خاص صنف ہے، انگریزی میں اس کو ایسے یعنی انشائیہ کہتے ہیں۔ یہ غیر افسانوی ادب ہے جس کا آغاز اردو میں دہلی کالج سے ہوتا ہے۔ سر سید احمد خان اور ان کے رفقاء کار یعنی ان کے ساتھیوں نے اس صنف کو بہت فروغ دیا۔ مضمون کی تعریف پر ایک نظر ڈالتے ہیں، ذرا دھیان کیجیے گا۔ کسی موضوع پر اپنے خیالات کو مربوط اور مدلل انداز میں اس طرح پیش کرنا کہ پڑھنے والا اس کو سمجھ کر متاثر ہو سکے مضمون کہلاتا ہے۔ یعنی اپنے خیالات کو ایک ربط کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ اس طرح پیش کرنا کہ جب پڑھنے والا آپ کا لکھا ہوا مضمون پڑھے اور اس کو پڑھ کر متاثر ہو، اس تحریر کو پڑھ کر متاثر ہو، ایسی تحریر کو مضمون کہا جاتا ہے۔ مضمون نویسی کے جو اہم اصول ہیں یا اہم نکات ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس سلسلے میں سر سید احمد خان نے مضمون نگاری کے لیے 3 شرائط کو ضروری قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے سر سید احمد خان فرماتے ہیں کہ مضمون کا بیان سادہ ہو، پیچیدہ اور پرتکلف اسلوب یعنی لکھنے کا طریقہ، اسلوب کہتے ہیں لکھنے کے طریقے کو۔ پیچیدہ اور پرتکلف اسلوب مضمون کا عیب ہے، یعنی پیچیدہ، مشکل اور پرتکلف جو طریقہ کار ہے مضمون لکھنے کا، وہ اس کی خرابی ہے، وہ اس کی خوبی نہیں ہے بلکہ اس کا عیب ہے۔ لہٰذا سادہ اور آسان الفاظ میں اپنا مضمون جو ہے نا اس کو بیان کرنا چاہیے، جو آپ کے دل میں بات ہو، جو ذہن میں بات ہو، اس کو سادہ الفاظ میں لکھنا چاہیے۔ نمبر 2، جو خیالات اور باتیں مضمون میں پیش کی جائیں ان میں دلکشی ہو، صرف الفاظ اور انداز بیان کا دلکش ہونا کافی نہیں۔ نمبر 3، مضمون نگار کے دل میں جو بات ہو وہ پڑھنے والے تک پہنچے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مضمون میں جو خیالات پیش کیے جائیں وہ اس طرح مربوط ہوں جس طرح زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں۔ ہر پیراگراف اپنے پیراگراف سے جڑا ہونا چاہیے، یعنی پہلے پیراگراف کے بعد دوسرا پیراگراف آئے
اور وہ دوسرا پیراگراف پہلے پیراگراف سے جڑا ہونا چاہیے. پھر جب آپ تیسرا پیراگراف لکھیں وہ دوسرے پیراگراف سے جڑا ہونا چاہیے. اسی طرح جب آپ چوتھا پیراگراف لکھیں تو وہ تیسرے پیراگراف کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے. ایک ترتیب ہو اور تمام پیراگراف ایک دوسرے سے جڑے ہوں تاکہ پڑھنے والے کی دلچسپی برقرار رہے اور ایک اچھی تحریر اسے پڑھنے کو ملے. عزیز طلباء و طالبات، اب ہم مضمون کے حصوں کی طرف بڑھتے ہیں. بیٹا مضمون نگاری کے 3 بنیادی حصے ہیں. سب سے پہلے حصے کو تمہید کہتے ہیں. اس کے بعد اصل مضمون یعنی نفس مضمون آتا ہے جو مضمون کا سب سے بنیادی اور اہم حصہ ہے. آخر میں تیسرا حصہ جسے اختتامیہ یا اختتامی کلمات کہا جاتا ہے وہ لکھا جاتا ہے. اب باری باری مضمون کے حصوں پر نظر ڈالتے ہیں. سب سے پہلے تمہید کو دیکھتے ہیں کہ تمہید کسے کہتے ہیں. ذرا غور کیجئے گا، آپ کے سامنے اسکرین پر بھی آ رہا ہے. مضمون نویسی کے دوران طلباء کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مضمون کی ابتدا اس انداز میں ہو جس سے موضوع کی جانب مناسب رہنمائی ہوتی ہو. مضمون کی مناسب تمہید اٹھانا مضمون نویسی کا اہم حصہ ہے. عام طور پر تمہید کے لیے ایک پیراگراف لکھا جاتا ہے. وہ مشہور مقولہ ہے نا انگلش کا کہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. تو لہٰذا جب آپ مضمون شروع کرتے ہیں تو دوسروں پر اس کا جو تاثر ہے وہ اچھا جانا چاہیے. ان کو پہلا پیراگراف پڑھ کر ہی اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ مضمون اچھا لکھا جا رہا ہے. مضمون کے حصوں میں دوسرا حصہ اصل مضمون یا نفس مضمون، اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں. تمہید کے بعد نفس مضمون کی منزل آتی ہے. اس منزل پر واقعات یا مشاہدات پیش کیے جاتے ہیں، یعنی آپ نے جو مشاہدہ کیا ہو، جو دیکھا ہو، جو آپ کے ذہن میں ہو، اس کو بیان کیا جاتا ہے. اس موقع پر مختلف پہلوؤں کو الگ الگ پاروں میں تحریر کیا جاتا ہے. عام طور پر نفس مضمون کے لیے 2 سے 3 پیراگراف لکھے جاتے ہیں. چھوٹی کلاسوں میں 1 پیراگراف بھی لکھا جاتا ہے. جس درجے سے آپ تعلق رکھتے ہیں یعنی چھٹی جماعت، اس میں 2 سے 3 پیراگراف لکھنا بہت ہے. جب آپ بڑی کلاسوں میں جائیں گے تو یہ اصل مضمون یعنی نفس مضمون کے لیے آپ 4 سے 5 پیراگراف، 7 پیراگراف، 8 پیراگراف بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن فی الحال چھٹی جماعت کے حوالے سے 2 سے 3 پیراگراف لکھنا بہت ہے. مضمون کے حصوں میں آخری حصہ اختتامیہ یعنی اختتامی کلمات. آخر میں اختتامی کلمات تحریر کیے جاتے ہیں. اختتامیہ کی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ ایک نظر میں مضمون کا خلاصہ سامنے آ جائے. عام طور پر اختتامیہ کے لیے 1 پیراگراف لکھا جاتا ہے، یعنی آخری پیراگراف میں وہ سارے مضمون کا جو لب لباب ہے یا خلاصہ ہے اس کو مختصر سا بیان کر دیا جاتا ہے اور مناسب الفاظ میں مضمون کا اختتام کیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والا اس کو اچھی طرح سمجھ جائے کہ یہ بندہ اس سارے مضمون میں جو اس نے لکھا ہے، یہ مضمون نگار اس مضمون میں کیا کہنا چاہ رہا ہے. ہاں بیٹا، میں آپ کے سامنے نمونے کا ایک تمہیدی پیراگراف بیان کروں گا. یہ پیراگراف آپ مناظر پر آنے والے کسی بھی مضمون پر لکھ سکتے ہیں. یعنی ہمارا آج کا عنوان ہے اسکول میں پہلے دن کا منظر. تو اس کی جگہ پہ اگر کوئی بھی اور منظر آ جائے، جیسے بہار کا منظر ہو گیا، یا کسی میچ کا آنکھوں دیکھا حال ہو گیا، یا کسی پہاڑی علاقے کی سیر کا منظر ہو گیا، یا بارش کے بعد کا منظر ہو گیا، یعنی کہ منظر پر کوئی بھی مضمون آ جائے تو آپ یہ پیراگراف اس میں استعمال کر سکتے ہیں. لہذا اس پیراگراف کو
ذرا غور سے دیکھیے گا اور پھر اس پیراگراف کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ اس پیراگراف کو اسی طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور اس پیراگراف کو یاد کر کے اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ میں اس پیراگراف کی بلند خوانی کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا اور دیکھیے گا۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ تمام عمر اپنے مشاہدات اور تجربات سے سیکھتا ہے۔ بیٹا دھیان سے بلند خوانی کرتے ہیں۔ یہ لفظ ہے تجربات، لفظ ہوتا ہے تجربہ، اس کا صحیح تلفظ ہے تجربہ۔ عام طور پہ اس کو کئی بچے تجربہ یا تجربہ پڑھتے ہیں، وہ غلط ہے۔ اس کا صحیح تلفظ جو ہے وہ ہے تجربہ۔ اللہ نے انسان کو جن خوبیوں سے نوازا ہے، مشاہدہ ان میں سے ایک ہے۔ مناظر کو دیکھ کر یاد رکھنا اور دوستوں رشتہ داروں سے بیان کرنا انسان کی مشاہداتی خوبی ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، جیسے خوشی کے تہوار، مختلف تقریبات، حادثات اور سیر و تفریح وغیرہ۔ بیٹا یہ تمہیدی پیراگراف ابھی چل رہا ہے۔ میں اس تمہیدی پیراگراف کو آگے بڑھتے ہوئے مزید بلند خوانی اس کی کرتا ہوں۔ انسان ان تمام یادوں کو اپنی آنکھ کے کیمرے کے ذریعے اپنی یادداشت میں محفوظ کرنا چاہتا ہے، یا تحریری صورت میں بیان کرنا اس کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کے لیے مشاہداتی قوت درکار ہے جو اللہ نے ہر ایک کو عطا کی ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اپنے مشاہدات کو کس اسلوب میں بیان کرتا ہے۔ میں آپ کو بتا چکا کہ اسلوب اس طریقہ کار کو کہتے ہیں جس طریقے سے ہم کوئی بھی تحریر لکھتے ہیں۔ میرے آج کے مضمون کا عنوان بھی ایک مشاہدہ ہے۔ میں آج آپ کو یہ بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں نا خالی جگہ میں انورٹڈ کوماز میں آگے خالی جگہ یہ جو دی ہوئی ہے، اس میں جو بھی مناظر پر مضمون آ جائے آپ نے اس مضمون کا عنوان یہاں لکھ دینا ہے۔ یعنی جس طرح آج ہمارا عنوان ہے اسکول میں پہلے دن کا منظر، تو یہاں آپ وہی عنوان لکھ دیں گے اور اس کے بعد آپ اگلا مضمون کے جو باقی حصے ہیں وہ لکھنا شروع کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تمہیدی پیراگراف میں نے آپ کے سامنے ابھی جو بیان کیا ہے، یہ میں پھر ایک بار دہرا رہا ہوں کہ مناظر پر کوئی بھی مضمون آ جائے تو تمہیدی پیراگراف کے طور پر آپ اس پیراگراف کو لکھ سکتے ہیں۔ تو اس پیراگراف کا اختتام ان الفاظ پہ ہو رہا ہے جیسے آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ میں آج آپ کو آگے عنوان آئے گا بیان کروں گا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا عنوان ہے یعنی اسکول میں پہلے دن کا منظر، اس کے اہم نکات کون سے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ جو اہم نکات آپ کے سامنے لکھے ہوئے آ رہے ہیں، یہ آپ نے دوسرے پیراگراف سے شروع کرنے ہیں۔ یعنی تمہیدی پیراگراف تو ہم لکھ چکے ہیں، وہ مناظر پر کوئی بھی مضمون آ جائے آپ وہ پیراگراف لکھ سکتے ہیں، اور پھر ہر عنوان کے حوالے سے کچھ اہم نکات ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم وہ عنوان مکمل کرتے ہیں، اس عنوان کے تحت مضمون لکھتے ہیں۔ لہٰذا آج کا جو ہمارا عنوان ہے اسکول میں پہلے دن کا منظر، اس کے اہم نکات اب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جن کی مدد سے آپ اپنا مضمون مکمل کریں گے۔ تو اہم نکات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا اہم نقطہ ہے جس سے آپ دوسرے پیراگراف شروع کریں گے، تو یہ ذرا دھیان سے دیکھیے گا۔ تجسس انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ ارد گرد کے ماحول اور نت نئی اشیاء کے بارے میں جاننا ہمیشہ سے اس کی آرزو رہی ہے۔ یہاں سے آپ دوسرا پیراگراف شروع کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا اہم نقطہ ہے چھٹی جماعت میں آنا، یعنی آپ 5ویں سے چھٹی جماعت میں اب آ چکے ہیں تو اس کے بارے میں آپ لکھیں گے۔ پھر آپ بتائیں گے تیسرا حصہ، اس کا تیسرا جو اہم نقطہ ہے کہ نیا اسکول ہے، نئے اساتذہ ہیں اور نئی عمارت ہے۔
یہ لفظ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا یہ ہے اساتذہ، استاد کی جمع اساتذہ۔ نمبر 4، سیکشن ہیڈ اور اساتذہ کی طرف سے خوش آمدید۔ اس لفظ کو آپ خوش آمدید بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن زیادہ احسن خوش آمدید کہنا ہے۔ اس میں آپ بتائیں گے کہ جب آپ نئے اسکول میں آئے تو جو کوآرڈینیٹر صاحب ہیں یا سیکشن ہیڈ صاحب ہیں اور آپ کے جو اساتذہ ہیں انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ نمبر 5 ہے نئے کمرہ جماعت میں جانا۔ ظاہر سی بات ہے آپ نئے اسکول میں آئے ہیں اور جس کمرہ جماعت میں آپ جا رہے ہیں وہ آپ کے لیے بالکل نیا ہے، تو آپ اپنا مشاہدہ بیان کریں گے کہ آپ نے اس نئے کمرہ جماعت کو کس نظر سے دیکھا ہے اور آپ کو یہ کیسا لگا۔ نمبر 6، خوبصورت صاف ستھرا ہوادار ماحول۔ الحمدللہ ہمارے جو کمرہ جات ہیں، جو ہمارے کمرے ہیں وہ واقعی ہی اچھے ہیں اور صاف ستھرے ہیں، ہوادار ہیں۔ جو بچے آ چکے ہیں چھٹی کلاس میں، جیسے کہ آپ اب ادھر آ چکے ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ جو میں نے ایک اہم نقطہ بیان کیا ہے یہ واقعی ہی صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ حقیقت پر مبنی نقطہ ہے۔ نمبر 7، شفیق، مہربان، خوش لباس اور خوش گفتار اساتذہ۔ بات تو ویسے اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی ہے، لیکن حقیقت میں ہمارے جو اساتذہ ہیں چاہے وہ اسکول کے کسی بھی سیکشن سے تعلق رکھتے ہیں، وہ انتہائی شفیق، مہربان، خوش لباس اور خوش گفتار یعنی کہ اچھی گفتگو کرنے والے اساتذہ ہیں۔ عزیز طلبہ، اہم نکات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسکول میں پہلے دن کا منظر کے اہم نکات میں جو 8واں نقطہ ہے وہ ہے تفریح کا وقت۔ اس میں آپ بتائیں گے کہ تفریح کا جب وقت ہوا تو آپ باہر گئے، آپ نے کیسا ماحول دیکھا، پھول دیکھے، پودے دیکھے، گراؤنڈز دیکھے اور کیا کیا سہولیات جو مہیا کی گئی ہیں اسکول کی طرف سے ان پہ آپ کی نظر گئی۔ یہ سارا مشاہدہ جو ہے نا وہ آپ بیان کریں گے، کیونکہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں نا، مناظر پہ ہم مضمون لکھ رہے ہیں تو یہ آپ یہ بھی بیان کریں گے۔ تو اس کے بعد جو 9واں نقطہ ہے اس کا وہ ہے دوران تفریح لطف اندوز ہونا۔ وہ آپ اپنا تجربہ بیان کریں گے، اپنا مشاہدہ بیان کریں گے کہ آپ نے تفریح کا وقت کیسے گزارا اور دوران تفریح آپ کن کن چیزوں سے لطف اندوز ہوئے۔ نمبر 10 پہ ہے تفریح کے بعد مزید پڑھائی۔ آپ جانتے ہیں کہ کل 8 پیریڈز ہوتے ہیں، تو 4 پیریڈز جو ہیں وہ تفریح سے پہلے ہوتے ہیں اور 4 اس کے بعد ہوتے ہیں۔ تو اس نقطے میں آپ بیان کریں گے کہ آپ نے جو تفریح کے بعد جو پڑھائی ہے وہ کیسے وقت گزارا۔ 11واں نقطہ ہے چھٹی کا وقت، اس کے بارے میں آپ بتائیں گے۔ 12واں نقطہ ہے لائنیں بنا کر پارکنگ کی طرف جانا، یعنی یہ ہمارا ایک اصول ہے کہ جب چھٹی ہو جاتی ہے تو اساتذہ کی رہنمائی میں تمام طلباء جو ہیں وہ قطاریں بنا کر پارکنگ کی طرف جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ وہ اپنی جو بھی ان کے پاس جو سہولت ہے، گاڑی ہے یا ان کے والدین لینے آتے ہیں، وہ ان کے ساتھ اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں تک اساتذہ چھوڑ کر آتے ہیں طلباء کو۔ یہ آپ چونکہ آپ وہاں سے کمرہ جماعت سے پارکنگ طرف جاتے ہوئے جو اپنا مشاہدہ کریں گے وہ بیان کر دیجیے گا۔ 13واں نقطہ ہے گھر واپس آ کر والدین اور بہن بھائیوں کو احوال سنانا۔ تو یہ جو سارا مشاہدہ ہے جو آپ نے دیکھا اسکول میں، آپ یہ مضمون میں صرف 1-2 لائنیں اس کے بارے میں لکھیں گے کہ آپ نے یہ سارا جو مشاہدہ آج کیا ہے وہ آپ نے اپنے بہن بھائیوں اور والدین کو گھر آ کر سنایا۔ آخری نقطہ یعنی 14واں نقطہ ہے خوشگوار تجربہ۔ تو امید ہے کہ آپ کا جو پہلا دن جب آپ اس اسکول میں آئے ہوں گے یقیناً وہ ایک اچھا اور خوشگوار تجربہ رہا ہوگا، تو اس بارے میں ضرور لکھ دیجیے گا کہ آپ نے کیسے محسوس کیا یہ سارا دن گزار کر۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہر مضمون کے جو حسن ہوتا ہے نا، جو خوبی ہوتی ہے، اس میں مختلف حوالہ جات ہوتے ہیں۔ جیسے قرآنی حوالہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، احادیث بھی بیان کی جا سکتی ہیں، یا
کوئی اقوال زری بیان کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح جو سب سے اہم معاونات میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ ہوتا ہے کسی بھی مضمون میں جب آپ معاون شعر اس کا لکھتے ہیں. تو لہٰذا اس مضمون کے لیے میں نے ایک شعر منتخب کیا ہے. آپ یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی مناظر پر اور آپ کے اس عنوان سے متعلقہ جو بھی کوئی شعر نظر آئے آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ آخری جو آپ کے سامنے نقطہ آ رہا ہے وہ معاون شعر ہے. اس کو میں اس کی خوشخوانی کر رہا ہوں, آپ دیکھیے گا اور اس کو دھیان سے ذرا سنیے گا. گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ, گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ, ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ. عزیز طلبہ و طالبات, اس شعر پر آپ مضمون کا اختتام کر سکتے ہیں. یہ شعر آپ درمیان میں بھی لکھ سکتے ہیں اور مضمون کے آغاز میں بھی یہ شعر لکھا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی شعر لکھیں, آپ ایک سے زیادہ اشعار جو ہیں وہ بھی مضمون میں لکھ سکتے ہیں. یہ مضمون کی کسی بھی مضمون کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں, اس طرح کے جتنے بھی اشعار ہیں. تو اس طرح عزیز طلبہ و طالبات آج کا یہ ہمارا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ سبق کے اختتام پر آپ کو گھر کے لیے کام دیا جاتا ہے. آج کا آپ کا جو گھر میں کرنے والا کام ہے وہ ہے مندرجہ بالا اہم نکات کی مدد سے مضمون بعنوان اسکول میں پہلے دن کا منظر کاپیوں پر تحریر کریں. یعنی یہ جو ہم نے ابھی 14-15 نکات جو پڑھے ہیں ان کی مدد سے آپ نے یہ مضمون مکمل کرنا ہے. ہر نقطے پہ بیٹا اگر آپ 2-2 3-3 لائنیں بھی لکھیں گے تو آپ آسانی سے اپنا یہ مضمون مکمل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے وہ تمہیدی پیراگراف لکھیے گا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا, اس کے بعد ان نکات کی مدد سے باقی پیراگراف لکھیے گا. اس طرح آپ کا یہ مضمون خوش اسلوبی سے اور اچھے طریقے سے مکمل ہو جائے گا. تو امید ہے کہ آج کا سبق جو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ اس کو اپنی کاپیوں پر خوش خط اور آسانی سے تحریر اس کو کرنے کے قابل بھی ہو گئے ہوں گے, اور مجھے انشاءاللہ پوری امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح تحریر بھی کر لیں گے. عزیز طلبہ و طالبات, سبق کے اختتام پر آج کی اہم بات بیان کرنا چاہوں گا. آج کی اہم بات کا عنوان ہے مکافات عمل. عزیز طلبہ, یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو عمل ہم کرتے ہیں, جو بھی عمل ہم کرتے ہیں وہ لوٹ کر ہمارے پاس آتا ہے. سکھ دیں گے تو سکھ ملے گا, دکھ دیں گے تو دکھ ملے گا. عزیز طلبہ, اگر ہم کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو آسانیاں ہی ملیں گی, اور اگر مشکلات پیدا کریں گے تو ذات حق آپ کی زندگی مشکلات سے بھر دے گی. تو اس آج کی اہم بات کو ذہن نشین کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ اپنے اخلاق بہتر بنائیں اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں. انسان غلطیوں کا پتلا ہے, غلطی انسان سے ہو جاتی ہے, وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے, مجھ سے بھی ہو سکتی ہے, آپ سے بھی ہو سکتی ہے. تو کوشش کریں کہ اگر ایک غلطی ہو جائے تو اس کو دہرائیں نہ. اور یہ جو آج کی اہم بات ہے اس کو اچھی طرح ذہن نشین رکھیں اور ہمیشہ دوسروں کو سکھ دیں تاکہ آپ بھی سکھی رہیں, اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں. ان الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. خوش رہیں. فی امان اللہ. خدا حافظ.